बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए हमने, इज्जतें लुटती रही, हम दुआ करते रहे। पीटीआई के लीडर नारोवाल से हैं डॉक्टर ताहिर। उनका एक लेटर जो कि उन्होंने इमरान खान को लिखा सोशल मीडिया में काफी वायरल है। आप सब ने उसको पढ़ भी लिया होगा, अपनी अपनी राय भी कायम कर ली होगी। लेकिन दो तीन चीजें मैं उसमें से जो उन्होंने हाईलाइट की, जो उन्होंने बताई, वो मैं बताना चाहूंगी। पहली बात, उन्होंने कहा कि जी मेरे घर में धावा बोला गया और मेरी बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़ दिए गए और मैं टूटा उस वक्त जब मुझे मेरी बीवी के सीने, कमर और हाथों के जख्म के निशान वाली तस्वीरें दिखाई गई। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जहां पे मुकद्दस इमारतें और मुजस्मों के लिए हम लोग इंसानियत को रोनते जा रहे हैं। हमारे दिल में मुकद्दस इमारतों और मुजस्मों की तो मोहब्बत डाली जा रही है, लेकिन इंसानियत को कहीं नोच के, खरोच के फेंका जा रहा है। हमें इन मुकद्दस इमारतों के तो गिरने का दुख है, लेकिन अपने ही मुहाफिज के हाथों 30 लोगों की जानें चली गई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 300 लोग 2 वक्त की रोटी के लिए समंदर का लुक़्मा अजल बन गए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी मुकद्दस इमारतों को और मुजस्मों को लेकर बैठे रहेंगे। इन मुकद्दस इमारतों और मुजस्मों ने शायद हमारी कौम को बर्बाद कर दिया है, लेकिन सोचने की बात है कि ये सब शुरू कहां से हुआ है। हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वो नाजुक सूरत हाल शुरू कब हुई थी? वो नाजुक सूरत हाल पैदा कैसे हुई थी और पैदा किसने की थी? शायद ये नाजुक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी जब 1948 में कायदे आजम की एम्बुलेंस में एक फॉल्ट आ गया था, वो टाइम पे पहुंच नहीं सकी थी। या शायद उस वक्त ये पैदा हुई थी जब 1958 में सिकंदर मिर्जा ने पहला मार्शल लॉ लगाया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया था, मीडिया को सेंसर कर दिया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया था। या फिर शायद सिकंदर मिर्जा के बाद आने वाले अय्यूब खान ने भी यही कुछ किया था उस वक्त। या फिर इस नाजुक सूरत हाल से निकलने के लिए एक और मार्शल लॉ लगा दिया गया था ज़ियाउल हक का। उस वक्त हम एक सियासी अपनी जो नाजुक सूरत हाल से निकलने के लिए कई नाजुक सूरत हाल पैदा करते रहते हैं और इसी नाजुक सूरत हाल के चक्कर में हमने 1971 में देखा था कि क्या सलूक हुआ हमारे मुल्क के साथ, हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन हमने शायद हिस्ट्री से कोई सबक सीखा ही नहीं है। हम जो हैं वहीं के वहीं पे खड़े हुए हैं, अपने मफादात के लिए जो है अपने ही अवाम को बली का बकरा बना देते हैं, अपनी ही अवाम का गला घोट देते हैं, उन्हीं के घरों में छापे मारते हैं, उन्हीं के घरों की इज्जतों को पामाल करने में लग गए हैं। पाकिस्तान किधर खड़ा है? हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारा कौन सा अदारा यहाँ पे जो है अब जिस पे हम इत्तेमाद कर सकें। कौन सा इदारा ऐसा है जिसके पास एक आम शख्स जाएगा अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात करने के लिए? हम किधर हैं? हमारे माशी हालात देख रहे हैं, मजाक बनाकर रख दिया है हमारे मुल्क को, अवाम को। हम शर्मिंदा हो रहे हैं। वो डार साहब जो कहते थे कि जी डॉलर को मुझसे ज्यादा अच्छा समझ कोई नहीं सकता और शायद उनको डॉलर से मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हीं डार साहब से जब डॉलर के बारे में सवाल किया जाए तो वो डार साहब खफा हो जाते हैं कि जी किसी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की, धक्के मारो, पीछे हटा दो उसको। कौन होते हैं मुझसे सवाल करने के लिए? मैं जो मर्जी चाहे करूं। अब मईशत का क्या बेड़ा करके IMF ने तो आपका बजट ही मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं किसी काम का नहीं, एक टाइम वेस्ट है आपका बजट। आप कहते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो भी रहे हो कि हम क्या करेंगे। शहबाज शरीफ के जिस तरह के बयानात आते हैं, मतलब पढ़ने के बाद हमें लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ने मजाक में बयान दिया है। और फिर जब इसको गौर से पढ़ते हैं और वो अच्छा ये उन्होंने संजीदगी में ये बात कही थी, मतलब पहली बार तो उनकी बात सुनकर लगता है कि नहीं नहीं यार ये कोई मजाक कर रहा है, ये किसी ने ऐसी मीम बना दी है। लेकिन फिर मतलब उसको बाद में जब हम उसको वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है हाँ यार ये तो इसी शख्स ने, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने ये बयान दिया है। मतलब शर्मिंदा करवाने की भी
حد ہوتی ہے. ہمارے ملک کا بجٹ کیا ہے؟ مطلب اس میں صحت آپ نے رکھی نہیں ہے, آپ نے تعلیم کا کوئی بجٹ نہیں رکھا ہے, بس صرف اور صرف جو ہے ہمارا ڈیفنس کا ہی بجٹ ہے, بس وہی ہماری حفاظت کریں گے. اب حفاظت بھی کیا ہو رہی ہے کہ اب آپ وہ ہم سب کے سامنے منظر عام پر موجود ہے. اب آگے اگر ہم چلتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, جس طرح کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں جا رہی ہیں, تو صرف پارٹیز کھڑی کر رہے ہیں نا. ایک پارٹی استحکام پاکستان پارٹی آپ نے انٹروڈیوس کی, وہ فلاپ ہو گئی, اس کا شو فلاپ ہو گیا. پھر آپ نے سوچا نہیں ایک نئی پارٹی شروع کریں گے, کیونکہ جو بھی پارٹی اینٹی عمران خان نیریٹو لے کر آئے گی وہ تو بند ہو رہی ہے. آپ کو رپورٹس مل چکی ہیں کہ کوئی بھی اینٹی عمران خان نیریٹو کا جو ہے عوام میں مقبول نہیں ہوگا. تو پھر آپ لوگوں نے ایک نیا نسخہ پیدا کیا. وہ نیا نسخہ کیا تھا؟ وہ نیا نسخہ یہ تھا کہ جی اب ہم کریں گے یہ کہ KPK سے ایک پارٹی نکالیں گے. اور سننے میں آ رہا ہے پرویز خٹک کا نام آگے آ رہا ہے, لیکن ابھی تک کچھ فائنلائز نہیں ہے کہ اب ایک KPK سے پارٹی نکالیں گے جس کا وہی نیریٹو ہوگا جو عمران خان کا نیریٹو ہوگا, جو کہ اگینسٹ PDM نیریٹو رکھے گی, اور اس کو لانچ کیا جائے گا صرف اور صرف عمران خان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ابھی بھی ایک لیٹسٹ سروے ہوتا ہے جس میں جو ابھی تک, کیونکہ ابھی وہ سروے جاری تھا, ووٹنگ جاری تھی, تو اس میں بھی اب تک کے حساب سے 88% ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کی طرف تھے. اب معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کہیں پہ تو 12 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں ایٹ اے ٹائم 4 گھنٹے کی 9 بجے سے صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی, اور پھر آتی ہے اور پھر گھنٹے بعد چلی جاتی ہے. تو ابھی تو جسے کہتے ہیں نا پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم سب میں سے کسی نے بھی گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. الیکشن ہم نے کروانا نہیں ہے, کیونکہ جو ہے ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا. تو اگر ہم نے اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیا تو یہ ملک جو ہم نے بڑی مشکل سے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے اور اتنا بہترین بجٹ پیش کیا ہے, تو وہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر سے پٹری سے اتر جائے. کیونکہ الیکشن کی بازگشت چل رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا. عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑ لیں. انہوں نے جو اپنے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو بول دیا, اور وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں, تو جو سیکنڈ اس میں تھے لائن میں کھڑے ہوئے تھے ٹکٹ کے لیے, ان کو عمران خان نے اپنا میسج کنوے کر دیا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاریاں کریں. انہوں نے ووٹر سے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ لوگ بھی اپنا تیاری کر لیں. اور جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کمپین کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے کہا یار ہماری تو ہو چکی ہے, ہم تو الیکشن کمپین کر چکے ہیں, ہم تو صرف الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں PDM والوں نے بڑی ہلچل مچ چکی ہے, اور سیاسی جوڑ توڑ بڑی عروج پہ چل رہی ہے. کیونکہ سننے میں آیا کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, اب وہ لیگل ہیں کہ انلیگل ہیں, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, آئینی طور پر ان کا کیا اسٹیٹس ہے. کیونکہ آئینی طور پہ تو وہ ایک انلیگل انتظام ایڈمنسٹریٹرز ہیں. اب وہ چلے گئے ہیں آصف زرداری سے, یعنی کہ اپنے بابا سے ملنے, کیونکہ وہ تو آصف زرداری کے بچے ہیں. تو وہ گئے ہیں اور انہوں نے جو بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پیپلز پارٹی PMLN کے بندے توڑے گی اور وہ اپنے اس میں شامل کروائے گی. تو بڑے مزے کی سچویشن بنے گی. لیکن ڈیپینڈ کے الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے اتنی انہوں نے معاشی صورتحال بگاڑ دی ہے کہ آپ اس میں ایک اور کہ یار اس حال میں تو صرف ایمرجنسی, ایک اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور کوئی رائے نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سینیریو بنتا ہے. لیکن جو PDM ہے یا PMLN اسپیشلی, اس کو تو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہے تاکہ کوئی بھی آ کر اس کو سنبھال نہ سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ PMLN کی حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ مریم بی بی خاموش ہوئی ہیں کیونکہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے جو باغ میں الیکشن ہوا تھا, اور اس کے بعد جہاں پہ وہ دھاندلی سے جیتے اور ان کی پارٹی نے بڑا شور مچایا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑی دھاندلی کی ہے, تو اس کا ان کو بڑا رنج ہے, بڑا غم ہے. تو وہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آنا چاہ رہی ہیں. ان کی پوری کوشش یہ کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف کو لانچ کیا جائے, لیکن ابھی ان کی طرف سے خاموشی ہے. دیکھتے ہیں وہ کس گیم کے ساتھ آگے میدان میں اترتی ہیں. اب ہوگا مریم بی
بھی بامقابلہ بلاول صاحب، کیونکہ ابھی تو پہلے بھائی بہن بنے ہوئے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا روپ دھارتے ہیں اور اچانک ان کو ایک دوسرے میں کون سی برائیاں نظر آتی ہیں. لیکن اس وقت تک عوام کا، میں آخر میں یہی کہتی ہوں کہ عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے. آج تو آپ کے سامنے صرف سامنے آیا نا کہ 300 لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے. یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ بھوک سے روزانہ پاکستان میں مر رہے ہیں. ان کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہے، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں. لیکن ہم نے اپنے تحفظات جو ہے نا، جو ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہم نے اس کا جو ہے تحفظ کرنا ہے. اور یہ جتنی بھی سچویشن بنی ہے نا، جتنی بھی سچویشن بن چکی ہے پاکستان میں، اور جو پاکستان جس کی طرف جا رہا ہے، یہاں پہ ضرورت تھی ایک سیاسی سمجھ بوجھ کی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ہسٹری ہوتی ہے، اپنی جو تاریخ ہے، اس سے نہ کچھ سیکھا ہے نہ سمجھا ہے. ہم شاید ایک وہی پرانا اسکرپٹ لے کر اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے شاید یہ کامیاب ہو جائے. لیکن وہ پہلے بھی ناکام تھا، وہ اب بھی ناکام ہے. جب آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہو چکی ہے، اور پچھلے ایک سال میں عوام جس طرح آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، تو کیا اس وقت جن کے خلاف عوام کھڑی ہوئی ہے ان کو تدبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے تھا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو نسل ہے اس نے ان تمام سیاستدانوں کے کارنامے بھی دیکھے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کو بھی وہ نوٹ کریے. اور صرف وہ اپنے تک یہ محدود نہیں رکھے گی، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ لکھنے والا کیا یہ تاریخ میں نہیں لکھے گا؟ آپ تاریخ میں کتنا جھول ڈال سکو گے؟ لیکن وہ لوگ جو ابھی یہ سہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں بتائیں گے؟ تو کیوں وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں آپ کی عزت ہے، آپ ان کو اپنے خلاف کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت تدبر کا مظاہرہ کیجئے، اس وقت سوچ سمجھ کا مظاہرہ کیجئے. اس وقت پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے پاکستان کے لیے کیجئے. اس میں آپ کی بھی بقا ہے، پاکستان کی بھی بقا ہے. اللہ حافظ.